میرے نبی نے کہا اللہ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال ہوئے۔ ہم اسی کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی ہوں گے۔ اس سے 1000 سال پہلے نہ جنت نہ دوزخ نہ جبریل نہ میکائیل نہ عزرائیل نہ اسرافیل نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا نہ سورج نہ تانج نہ تارے نہ سیارے نہ درخت نہ آبی نہ ناری نہ نوری نہ خاکی نہ خلائی نہ فضائی نہ ہوائی، کچھ بھی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ذہن میں ہے میرے 10 نام ہیں، آخری نام یاسین، ذہن میں ہے بھائی؟ میں دوبارہ تو محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین آپ کا میرے رب نے میرا نام رکھا ہے۔ اب پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی تو آپ کیا، ابھی تو کائنات ہی کوئی نہیں۔ تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی ہستی موجود ہے، کوئی سامنے موجود ہے۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے اور آنے والے زمانے کی خبر دی ہوتی تو پھر قرآن یوں کہتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ جو آئیں گے آنے والے وہ میرے رسول ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ آدم تو کل کی بات، اماں اور ابا کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں۔ اللہ نے کہا آدم بیگم مبارک پر مہر ادا کرو۔ وہ کہا مہر کیا ہے؟ کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہی تیرا مہر ہے، یہی تیری بیگم کا مہر ہے، ایک دفعہ جو درود پڑھ دے یہی تیری بیگم کا مہر ہے۔ اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ کلمے کا دوسرا حصہ، وہاں سید کا سکہ نہیں چلے گا، قریشی نہیں چلے گا، ہاشمی نہیں چلے گا، راجپوت نہیں چلے گا، پٹھان نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ پاسپورٹ اللہ نے مفت میں آپ کو دیا ہے، ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ۔ اگر ویزا کے بغیر چلے گئے تو میرے بھائیو گھاٹے کا سودا، اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا، بڑے خسارے کا سودا، بڑے گھاٹے کا سودا۔ تو اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا ذریعہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ وہ ملک مال نہیں ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے نبی نے اور نبیوں اور اپنے حبیب میں کیا فرق؟ خلیل، کلیم، حبیب، 3 لفظ استعمال کیے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، کلیم اس کو کہتے ہیں جس سے پردے میں بات ہو رہی ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا کوئی نہ ہو، جس کی محبت شروع تو ہو پھر ختم کوئی نہ ہو، کہیں جا کر باؤنڈری بارڈر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ تو اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی بنایا، جیسے وہ خود اکیلا ہے تو اس نے اپنی پسند کے لحاظ سے ایک چنا، ایک چنا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ظاہر الوضاء، بہت روشن وجود، ابلج الوجہ، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ ہمارے پاس سورج اور چاند ہیں حسن کی تشبیہ دینے کے لیے، کبھی ہم چاند کہتے ہیں کبھی ہم سورج کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔
ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کی پہلے خامد کی اولاد، وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، اور سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اور میرا نبی بے داغ ہے، بے آگ ہے۔ لیکن ہماری شاعری یہیں آ کے ختم ہوتی ہے، کبھی ہم چاند بناتے ہیں، کبھی سورج بناتے ہیں، کبھی ستارہ بناتے ہیں۔ میرے حبیب اس سے اوپر کی چیز، یتلال وجہ تلال القمر، سر کیسا تھا؟ عظیم الحامہ، خوبصورت بڑا، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے، رنگت کیسی تھی؟ شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال۔ کنگھی کیسے فرماتے تھے؟ پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ کنگھی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے۔ جب کبھی مانگ نکالتے اور ٹوپی سر سے، پگڑی سر سے اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا۔ چہرے کا رنگ کیسا تھا؟ ازہر اللون، جیسے کلیاں چمکتی ہیں ایسا رنگ تھا۔ پھول میں تھوڑی سی چمک کم ہو جاتی، کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے، تو تشبیہ دینے والے کہہ رہے ہیں جیسے کلی چمکتی۔ ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، چوڑا ماتھا تھا۔ یہ بھمیں ان کو کہتے ہیں، بھمیں، یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہے، یہ کیسے تھے؟ ازج الحواجب، ایسے جیسے یہ میک اپ کرنے والی عورتوں کو ایسے پورا وہ پینسل سے بناتے ہیں بالکل گول کر کے اور کمان کی طرح کا، ایسے میرے نبی کی گول کر کے بھمیں تھے۔ یہاں بال من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بالوں تو خوبصورتی کم ہو جاتی، یہاں بال کوئی نہیں تھے، یہاں بال کوئی نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، رگ وہ دبی رہتی تھی، لیکن جب کبھی آپ کو کوئی ناگواری آتی یا غصہ آتا تو وہ رگ ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی، چونکہ آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، تو لیکن وہ نشانی نظر آ جاتی تھی کہ یہ پھڑک رہی ہے، پھڑک لگتا ہے اللہ کے نبی پر کوئی آیا ہوا غصہ یا ناگواری ہے۔ ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، اشم، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ہر وقت ایک نور کا حالہ جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا۔ آپ کے گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، نہ پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، نہ ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت۔ آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، گلابی، چوڑے منہ کے ساتھ جیسے پتیاں ہوں گلاب۔ بال کیسے، دانت کیسے تھے؟ براقہ ثنایا، مفلج الاسنان، دانت تھے بجلیوں کی طرح چمکتے اور مفلج، یہ چار دانت، یہ ان چار دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، خلا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے نظر آتا تھا، کیوں نظر آتا تھا؟ تھوڑا سا اندھیرا ہوتا، اب مسکراتے تو ایسے 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 نور نکلتا ہوا۔ داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، بھاری داڑھی، بھاری، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی داڑھی میں، سر میں سفید بال کتنے آئے آخری زندگی تک؟ 14 ایک روایت، یا 20 دوسری روایت۔ ان کو آپ نے کلر لگایا۔ گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع، تم الفاظ سنو جو حلیہ بیان کرنے میں نے حلیہ بیان کیا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلا لم تزری به سعلا حسین وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کفافا ازج اقرا ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار اندر الصلاخا۔ ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ردم سمجھ میں آئے کہ نہیں، شاعری ہے کہ نہیں؟ ہوئے ہوئے، ایک بدو عورت نے میرے نبی کو حلیہ بیان کیا، ایک ان پڑھ دیہاتی عورت نے ہجرت کے سفر میں آپ کو دیکھا تو اپنے خامند کو بتا رہی کہ آج ایک ایسا شہزادہ دیکھا، کیا بتاؤ، اتنا خوبصورت جیسے سورج زمین پہ اتر آیا، ایسا حسین کہ ہر طرف حسن نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ایسا حسین کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا۔ وسیم، عربی زبان میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، اور یہ آدم کی نسل میں ایک ہی ہستی آئی ہیں بس، نہ پہلے نہ بعد میں۔ وہ قسیم تھے، چاروں طرف حسن ہی حسن تھا، بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، چپ کرتے تھے وقار چھا جاتا، ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا،
آواز میں کشش تھی، آواز میں جادو تھا، گردن لمبی سراہی دار تھی، آنکھیں بڑی پرکشش اور حسین تھیں، جادو کرنے والی آنکھ تھی، پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا، سواء البطن والصدر ثبت القصد، سیدھا وجود مبارک، پیٹ سینہ برابر۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، کھو دبائی پھیر لیں۔ میرے نبی کا وجود برابر، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، سیدھا، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادت، شفن الکفین والقدمین، ادھر یہ رگیں نظر نہیں آتی، مسیح القدمین، پاؤں ایسے نازک کے لگتا تھا تیل لگا ہوا، ینبع عنہم الماء، تیل لگے پر پانی پھسل جاتا ہے تو آپ کے وجود مبارک سے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا، یمشی تکفیا، آپ عاجزی سے چلتے، کائنات کی سب سے طاقتور ہستی اللہ کے بعد اور سب سے زیادہ عاجزی سے چل کے دکھائی، زندگی بھر کسی کو موقع نہیں دیا کہ وہ سلام میں پہل کرے، ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے، ہمیشہ سلام میں پہل فرمائے۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں نے انفس کا آپ کو ترجمہ بتایا کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا، من انفسکم۔ دوسرا میں نے آپ کو سلسلہ نسب بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کا خاندان کیسا بنایا، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ جنت کے لیے ویزا ہیں، ان کی زندگی کو اپنانا یہ کلمے کو مکمل کرتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہو نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے تمہیں کوئی دلیلیں دینے پڑیں، محمد الرسول اللہ کے لیے تمہیں دلیل نہیں دینی پڑے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ پورے جسم پہ چھا جاتا ہے، پھر گھر میں، دفتر میں، دکان میں، کاروبار میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر چیز میں محمدیت کا خوبصورت پھول کھلتا ہے، مہکتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کی محنت کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ۔ اور میرے نبی کی ساری تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے جڑو عبادت کے ذریعے، نماز کوئی نہ چھوڑے، روزہ کوئی نہ چھوڑے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، یہاں ادا کرو، اتنے تمہارے غریب لوگ ہیں، اتنے ضرورت مند لوگ ہیں، یہاں ادا کرو۔ ہم نے آپ کو اپنے چندے کے لیے بالکل نہیں جمع کیا کہ عام طور پہ پاکستان کمیونٹی کے مالدار لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو پیچھے بات ہوتا ہے ہاں میں ان کو پاؤ پاؤنڈ دو پاؤنڈ ایدے بھی پاؤ۔ اللہ کے فضل سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہم آپ کو دینے آئے ہیں، آپ سے لینے نہیں آئے۔